السلام علیکم، جی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اکبر۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پاکستانی فضائی حدود میں پاک فضائیہ کے طیاروں نے تاجکستان کے صدر کا استقبال کیا۔ ترجمان کے مطابق پاک فضائیہ کے اسکواڈرن نمبر 18 کے JF-17 تھنڈر طیاروں کی فارمیشن نے تاجک صدارتی طیارے کو پاکستانی حدود میں اسکارٹ کیا۔ فارمیشن لیڈر نے معزز مہمان سے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ تاجکستان کے صدر امام علی رحمان نے پاک فضائیہ کی صلاحیتوں کو بھی سراہا۔ This is Shah 51. Have a very happy and rewarding stay in the Islamic Republic of Pakistan. Thank you, boys. Good job. This is Shah 51. Have a very happy and rewarding stay in the Islamic Republic of Pakistan. Thank you, boys. Good job. ایرانی بحریہ کا ایک جہاز خلیج فورس میں آگ لگنے کے بعد ڈوب گیا ہے۔ گزشتہ 20 گھنٹوں سے خارق نامی جہاز کو بچانے کی تمام کوششیں ناکام رہیں، تاہم عملے کو بچا لیا گیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق جہاز گزشتہ رات آگ ایرانی بندرگاہ جس کے قریب لگی، جہاں وہ ٹریننگ مشن پر تھا۔ آگ بجھانے کے لیے کئی گھنٹے کوششیں جاری رہیں۔ بحری جہاز میں آگ لگنے کی وجوہات کی چھان بین جاری ہے۔ یہ ایرانی بحریہ کا سب سے بڑا جہاز تھا۔ مشرقی افریقی ملک تیونس کے ساحل کے قریب تارکین وطن کی 2 کشتیاں ڈوبنے سے 23 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق کشتیوں پر افریقی ممالک کے 112 سے زائد افراد سوار تھے۔ ہلال احمر کا کہنا ہے کہ موسم کی خرابی سے کشتیاں تیونس کے ساحل کے قریب الٹ گئیں۔ تیونس کی نیوی کی امدادی ٹیموں نے 109 مہاجرین کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ ہلال احمر کے مطابق مزید مسافروں کی تلاش جاری ہے۔ یہاں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، مشرقی افریقی ملک تیونس کے ساحل کے قریب تارکین وطن کی 2 کشتیاں ڈوبنے سے 23 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق کشتیوں پر افریقی ممالک کے 112 سے زائد افراد سوار تھے۔ ہلال احمر کا کہنا ہے کہ موسم کی خرابی سے کشتیاں تیونس کے ساحل کے قریب الٹ گئیں۔ تیونس کی نیوی کی امدادی ٹیموں نے 109 مہاجرین کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ ہلال احمر کے مطابق مزید مسافروں کی تلاش جاری ہے۔ دوسری جانب سری لنکا کے قریب کیمیائی مادوں سے لدا بحری جہاز ڈوبنے سے ماحولیاتی بحران کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ سنگاپور میں رجسٹرڈ مال بردار جہاز ایکسپریس پرل پر 2 ہفتوں تک آگ لگی رہی، جس پر اس ہفتے قابو پا لیا گیا ہے۔ اگر یہ جہاز ڈوب جاتا تو ہزاروں ٹن تیل اس کے ایندھن کے ٹینکوں سے سمندر میں بہہ جانے کا خطرہ ہے، جس سے آبی حیات کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ سری لنکا اور انڈیا کے بحری افواج نے جہاز پر لگی آگ پر قابو پانے کے لیے مشترکہ کارروائی کی۔ سری لنکا کے بحری ترجمان کپتان اینڈ سلوا نے بتایا کہ جہاز کو کھینچ کر گہرے سمندر میں لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ سمندری حیات کے نقصان کو کم سے کم کیا جا سکے۔ یہاں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، سری لنکن کے قریب کیمیائی مادوں سے لدا بحری جہاز ڈوبنے سے ماحولیاتی بحران کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ سنگاپور میں رجسٹرڈ مال بردار جہاز ایکسپریس پرل پر 2 ہفتوں تک آگ لگی رہی، جس پر اس ہفتے قابو پا لیا گیا ہے۔ اگر یہ جہاز ڈوب جاتا تو ہزاروں ٹن تیل اس سے ایندھن کے ٹینکوں سے سمندر میں بہہ جانے کا خطرہ ہے، جس سے آبی حیات کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ سری لنکا اور انڈیا کے بحری افواج نے جہاز پر لگی آگ پر قابو پانے کے لیے مشترکہ کارروائی کی۔ سری لنکا کے بحریہ کے ترجمان کپتان اینڈ سلوا نے بتایا کہ جہاز کو کھینچ کر گہرے سمندر میں لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ سمندری حیات کے نقصان کو کم سے کم کیا جا سکے۔ تجربہ کار سیاستدان اور اسرائیل کے ایک نامور خاندان سے تعلق رکھنے والے آئزیک ہرزوگ کو ملک کا نیا صدر منتخب کر لیا گیا ہے۔ ہرزوگ نے رائے دبئی میں 120 رکنی پارلیمان میں 27 جبکہ ان کے حریف پارٹیز نے 27 ووٹ حاصل کیے۔ اس طرح ہرزوگ ملک کے 11ویں صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل میں نیتن یاہو کے 12 سالہ اقتدار کا خاتمہ قریب۔ اپوزیشن جماعتوں نے مل کر حکومت بنانے کی ٹھان لی ہے۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ تجربہ کار سیاستدان اور اسرائیل کے ایک نامور خاندان سے تعلق رکھنے والے آئزیک ہرزوگ کو ملک کا نیا صدر منتخب کر لیا گیا ہے۔ ہرزوگ نے رائے دہی میں 120 رکنی پارلیمان میں 27 جبکہ ان کے حریف پارٹیز نے 27 ووٹ حاصل کیے۔ اس طرح ہرزوگ ملک کے 11ویں صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل میں نیتن یاہو کے 12 سالہ اقتدار کا خاتمہ قریب۔ اپوزیشن جماعتوں نے مل کر حکومت بنانے کی ٹھان لی ہے۔
بغداد آپریشن کمانڈ نے دارالحکومت کے شمال میں ضلع تارمیہ میں دہشت گردوں کے حملے کو ناکام بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ کمانڈ نے اپنے بیان میں کہا کہ 6ٹی انفرادی ڈویژن 59ویں بریگیڈ کے ہیروز نے تلاشی اور معائنے کی کارروائی کے تسلسل اور درست انٹیلیجنس اطلاعات کے بنیادی پر داعش کے دہشت گردوں گروہ کے بغداد کے شمال میں تارمیہ پر حملے کو ناکام بنا دیا ہے۔ بغداد آپریشنز کمانڈ نے دارالحکومت کے شمال میں ضلع تارمیہ میں دہشت گردوں کے حملے کو ناکام بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ کمانڈ نے اپنے بیان میں کہا کہ 6ٹی انفرادی ڈویژن 59ویں بریگیڈ کے ہیروز نے تلاشی اور معائنے کی کارروائیوں کے تسلسل اور درست انٹیلیجنس اطلاعات کی بنیاد پر داعش کے دہشت گرد گروہوں کی بغداد کے شمال میں تارمیہ پر حملے کو ناکام بنا دیا ہے۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے کنی گرام میں بارودی سرنگ کا دھماکہ ہوا ہے۔ دھماکے میں پاک فوج کے لانس نائک وقاص احمد شہید ہو گئے ہیں۔ 26 سالہ کے وقاص احمد کا تعلق کراچی سے تھا۔ ISPR کے مطابق علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا ہے اور سرچ آپریشن جاری ہے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ پاک فوج دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ بہادر جوانوں کی قربانیوں سے عزم کو مزید تقویت ملتی ہے۔ گلگت بلتستان کی معروف شخصیت ملکہ بلتستانی کو نیو جرسی کے مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ گلگت بلتستان کی معروف سیاسی و سماجی شخصیت ملکہ بلتستانی کو امریکی ریاست نیو جرسی کے مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ تدفین کے موقع پر مولانا ثقافت نے خصوصی دعا بھی کرائی۔ اس موقع پر گلگت بلتستان ویلفیئر سوسائٹی کے صدر خالد بلتستانی نے بھی ملکہ بلتستانی کو خراج تحسین پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ملکہ بلتستانی ایک غریب پرور خاتون تھیں۔ انہوں نے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے بھی بہت زیادہ کام کیا۔ اور امتحان ہوگا اور ضرور ہوگا، بغیر امتحان کسی کو پروموٹ نہیں کیا جائے گا۔ حکومت نے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات 10 جولائی کے بعد لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وفاقی وزیر شفقت محمود کا کہنا ہے کہ 9ویں اور 10ویں کے اختیاری مضامین اور ریاضی کے پرچے لیے جائیں گے۔ گریڈز کوئی بھی نہیں ملیں گے امتحان کے بغیر، یعنی کہ امتحان ہوگا 10 جولائی کے بعد آپ امتحان شروع کریں، یعنی کہ مزید 2-3 ہفتے جو ہے وہ بچوں کو مل جائیں گے تیاری کرنے کے۔ 9ویں اور میٹرک کا امتحان جو ہے وہ الیکٹیو سبجیکٹس میں لیا جائے گا، ان مضامین میں جو بچوں نے چوز کیے ہیں، اور اس کے ساتھ میتھمیٹکس جو سب کے لیے یکساں ہے وہ بھی، اس کا بھی امتحان ہوگا۔ 9ویں 10ویں کا امتحان جو ہے وہ 4 مضامین میں ہوگا۔ 11ویں 12ویں کا جو امتحان ہے وہ صرف الیکٹیو سبجیکٹس میں ہوگا۔ تو جو بھی کسی نے جس اسٹریم میں جانا ہے اس اسٹریم کا امتحان ہم لے لیں گے۔ اب اس میں فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اور نہ ہی آئندہ ہوگا، یہ فائنل فیصلہ ہے۔ سال بھر کچھ پڑھایا نہیں تو امتحان کس چیز کا لیں گے؟ آن لائن کلاسز لی ہیں تو آن لائن امتحانات لیے جائیں یا پھر پروموٹ کیا جائے؟ والدین اور طلبہ کا ملا جلا رجحان۔ دیکھتے ہیں اسی حوالے سے کراچی سے شارکا کمال کی رپورٹ۔ اسٹوڈنٹس اینڈ پیرنٹس فیڈریشن آف پاکستان کے چیئرمین ندیم مرزا کہتے ہیں کہ سال بھر طلبہ کو پڑھایا نہیں، امتحان کس بات کا لیا جا رہا ہے؟ پہلے تمام ٹیچرز کی ویکسینیشن کی جائیں، پھر اسکول کھولے جائیں۔ یہ بغیر پڑھائے کون سے ایگزام کی بات ہو رہی ہے؟ یہ بچوں کے ایگزام کی بات کرنا بچوں کی جیسی باتیں ہیں۔ کسی بچے کی تیاری نہیں ہے، چند بچے ہوں گے، میں کہتا ہوں 1% بھی نہیں ہوں گے جن کی تیاری ہوئی بھی۔ کیسے تیاری ممکن ہے؟ اسکول میں ٹوٹل 30 کلاسیں ہوئی ہیں پورے تعلیمی سیشن کے اندر، کہ جب تک تمام والدین کو اور تمام اسکول اسٹاف کو ویکسینیشن نہیں ہو جاتی، اسکول کھولنا، کالجز کھولنا، تعلیمی ادارے کھولنا مذاق ہے۔ اس وقت تک اسکول اور کالجز نہ کھولے جائیں۔ دوسری جانب طلبہ کا کہنا ہے کہ کرونا کی بگڑتی صورتحال میں فزیکل امتحانات لینا خطرہ ہے۔ آن لائن کلاسز لی ہیں تو امتحانات بھی آن لائن لیے جائیں، ورنہ اگلی کلاسز میں پروموٹ کیا جائے۔ بالکل ہونے چاہیے ایگزام، جس طریقے سے بچوں کی پڑھائی جو ہے نا بالکل پیچھے چلی گئی ہے،
تو اسے ایگزام اسکول میں ہونے چاہیے. پروموٹ کیا جائے گا تو ہم تو ویسے بھی نہیں پڑھ پروموٹ اگر اس کے ایگزام لیے جائیں گے تھوڑا بہت تو ہم پڑھ لیں گے اسکول میں. پروموٹ کر دینا چاہیے کیونکہ ہم نے تو پورا سال کچھ پڑھا ہی نہیں ہے. اسکول کھلیں گے یا نہیں، امتحانات ہوں گے یا نہیں، ہر کسی کا اپنا موقف ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر احسن چانڈیو کے ساتھ شارقہ کمال، جی ٹی وی نیوز، کراچی. دیر بالا میں مٹی کا تودا گرنے سے 17 افراد ملبے تلے دب گئے. واقعہ شالکوٹ چاپر میں پیش آیا جہاں مقامی افراد اور ریسکیو 1122 نے امدادی کارروائیاں کرتے ہوئے زخمیوں کو نکال کر تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال واڑی منتقل کر دیا. ریسکیو ٹیم کے مطابق ہسپتال پہنچنے والے زخمیوں میں اکثریت بچوں کی ہے. سرگودا میں تیز رفتار وین بے قابو ہو کر درخت سے ٹکرا گئی. مزدوری کے لیے راولپنڈی جانے والے خواتین بچوں سمیت 5 افراد شدید زخمی ہو گئے. بلوال کے علاقے سالم سے راولپنڈی جانے والی مسافر وین بھیرا کے قریب بے قابو ہو کر درخت سے ٹکرا گئی جس کے نتیجے میں محمد خان اور اس کی اہلیہ حیات بی بی، حافیہ بی بی، حیاتہ بی بی اور بچہ عدنان زخمی ہو گئے. زخمیوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال بلوال منتقل کر دیا گیا ہے. گجرات وزیر آباد سے فیصل آباد جانے والی تیز رفتار بس بے قابو ہو کر کھیتیوں میں جا گری. 17 افراد زخمی ہو گئے. وڈالہ چیمہ کے قریب تیز رفتاری کے باعث بس کا ٹائر برسٹ ہو گیا. اینٹوں سے بھرے ٹرالر سے ٹکرا گئی. ریسکیو 1122 کے اہلکاروں نے زخمیوں کو سول اسپتال منتقل کر دیا ہے. وفاقی دارالحکومت میں پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کارروائی کی ہے. پیٹرول کی آڑ میں منشیات فروشی کرنے والے گروہ کو پکڑ لیا گیا ہے. لسبیلا پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے بھاری مقدار میں منشیات برآمد کر لی. گاڑی سے تلاشی کے دوران منشیات برآمد کر لی گئی ہے. 2 اسمگلرز کو گرفتار کر لیا گیا ہے. منشیات کی مالیت عالمی مارکیٹ میں کروڑوں روپے کی بتائی جاتی ہے. اکاڑا میں پولیس نے شہریوں کو ڈاکو اور چوروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے. 24 گھنٹوں کے دوران ڈکیتی اور چوری کے 10 وارداتوں میں شہری لاکھوں روپے، موبائل فون اور موٹر سائیکل سے محروم ہو گئے ہیں. ڈکیتی مزاحمت پر کئی افراد کو فائرنگ کر کے زخمی بھی کر دیا گیا ہے. پولیس نے مقدمات درج کر لیے ہیں. ٹانک میں زمین کے تنازع پر فائرنگ سے 2 افراد قتل کر دیے گئے. 2 بھائیوں سمیت 4 افراد شدید زخمی بھی ہوئے. واقعہ وانڈیو لو میں پیش آیا جہاں 2 گروپوں میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا. تھانہ گل امام پولیس کے مطابق کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے. ٹبہ سلطان پور میں خواتین کی لڑائی میں مرد بھی کود گئے. علاقہ میدان جنگ کا منظر پیش کرنے لگا. واقعہ فوٹیج جی ٹی وی نیوز نے حاصل کر لی ہے. ایم ایل سی تھانے صدر کے علاقے میں موضوع سمن میں لڑائی کے دوران سرعام فائرنگ سے شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا. لڑائی میں اسلحہ سمیت ڈنڈوں، ہاکیوں کا آزادانہ استعمال کیا گیا. پولیس کے مطابق فائرنگ کرنے والوں کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی ہے. اور روک سکو تو روک لو، پنجاب پولیس نے وردی میں ٹک ٹاک نہ بنانے کے احکامات کو یکسر مسترد کر دیا ہے. پولیس کے یہ ٹک ٹاکر ایک طرف اعلیٰ پولیس افسران کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو دوسری جانب پنجاب پولیس کے لیے بدنامی کا سبب بن رہے ہیں. شیر کے ساتھ بیٹھے گا بیٹا تو شیر بنے گا تو انشاءاللہ. گیدڑوں کے ساتھ بیٹھے گا تو بھگوڑا اور گیدڑ اور ڈرپوک کی بنے گا. فیصلہ تیرا ہے، فیصلہ تیرا ہے کہ تو ان بلاؤں کو. لاہور میں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے شہید ہونے والے پولیس اہلکار کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے. نماز جنازہ میں پولیس افسران سمیت بڑی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی. شہید اہلکار کی میت پر پھول چڑھائے اور سلامی بھی پیش کی ہے. لاہور تھانہ سندر کی حدود میں مہوال میں آج صبح کے وقت پولیس کو اطلاع ملی کہ ڈاکو واردات کر رہے تھے جس پر پولیس موقع پر پہنچی اور فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس کے نتیجے میں سپاہی کیسر کو گولی لگ گئی. زخمی حالات میں اہلکار کو جناح اسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ زخموں کی تار نہ لاتے ہوئے خالق کی حقیقی سے جا ملا. سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر کی ہدایت پر شہید کانسٹیبل کیسر کی نماز جنازہ پولیس لائن قلعہ گجر سنگھ میں ادا کر دی گئی. کراچی کے علاقے کلفٹن میں ایکون ٹاور کے گیٹ پر دستی بم کا حملہ کیا گیا. واقعے میں سیکیورٹی گارڈ معمولی زخمی ہوا. پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے شواہد اکٹھے کر کے تفتیش شروع کر دی ہے.
کراچی کے علاقے کلفٹن میں آئیکن ٹاور کے گیٹ پر دستی بم حملہ ہوا. پولیس اور دیگر اداروں کی دوڑیں لگ گئیں. پولیس کے مطابق 2 نامعلوم ملزمان نے دستی بم حملہ کیا جس میں سیکیورٹی گارڈ منیر معمولی زخمی ہوا. بم ڈسپوزل ٹیم کو بم کا کلچ اور سیفٹی پن مل گئی. ذرائع کے مطابق دستی بم امریکی ساختہ ہے جس کا وزن 500 گرام تھا. بارودی مواد 25 میٹر کے احاطے کو متاثر کر سکتا تھا. علی رضا، GTV نیوز، کراچی. کراچی میں اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں کمی نہ آ سکی. گلشن اقبال کے رہائشی بھی اسٹریٹ کرمنلز کے رحم و کرم پر ہیں. پولیس پیٹرولنگ پر ہونے کے باوجود جرائم کو روکنے میں ناکام نظر آتی ہے. وجہ الدین کی رپورٹ دیکھیے. کراچی میں اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں تھم نہ سکی. گلشن اقبال میں اسٹریٹ کرمنلز بے قابو. دن دہاڑے چھینا جھپٹی کے واقعات میں تیزی آ گئی. گھر ہو یا دفتر یا پھر کوئی دکان، مسلح ڈاکوؤں سے اب کوئی بھی محفوظ نہیں. اسٹریٹ کرائم کے بڑھتے واقعات نے محکمہ پولیس کی کارکردگی پر سوالیہ نشان لگا دیا. گلشن اقبال کے رہائشیوں کا کہنا ہے معمول کی وارداتوں سے علاقے میں خوف کی فضا پیدا ہو گئی. آج کل بہت وارداتوں میں اضافہ ہو گیا ہے. اسٹریٹ کرائم بڑھ گئے ہمارے شہر میں، اور خاص طور پر گلشن اقبال میں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں گھر میں، اور آنے والے اسٹوڈنٹ کے سارے اسٹریٹ کرائم ہو رہے ہیں. یہ اضافہ تو اس میں ہوتا جا رہا ہے. صحیح ہے، آئے دن ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، موبائل چھینی جا رہی ہیں، گھروں میں ڈاکے پڑ رہے ہیں، اور کوئی اس چیز پہ عمل دمار پولیس کا نہیں ہو رہا ہے. اسنیپ چیٹنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آن دا اسپاٹ جب بھی کوئی واردات ہوتی ہے ہم نے وہاں کبھی بھی نہیں دیکھا کہ وہاں کوئی پولیس ہو. شہریوں نے اسٹریٹ کرمنلز کے گرد گھیرا تنگ کرنے اور سخت سزائیں دینے کا مطالبہ کیا ہے. گلشن اقبال میں جرائم کی وارداتوں میں 2 گنا اضافہ ہو گیا. علاقہ مکین کہتے ہیں متعلقہ پولیس جرائم کنٹرول کرنے میں بری طرح ناکام نظر آتی ہے. کیمرامین اویس داؤد کے ہمراہ وجیہ الدین، GTV نیوز، کراچی. جنگ میں طلبہ کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑے. ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی. گورنمنٹ ڈگری کالج گڑھ مہاراجہ کا کلاس روم میدان جنگ بن گیا. طلبہ کی لڑائی کے دوران اساتذہ کلاس روم سے غائب ہو گئے. پولیس نے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے. جنگ میں طلبہ کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑے. ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی. گورنمنٹ ڈگری کالج گڑھ مہاراجہ کا کلاس روم میدان جنگ بن گیا. طلبہ کی لڑائی کے دوران اساتذہ کلاس روم سے غائب ہو گئے. پولیس نے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے. کراچی میں جمعرات اور جمعے کی صبح بوندا باندی کا امکان ہے. موسم کا حال بتانے والوں نے پیش گوئی کر دی. محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 3 روز کے دوران موسم گرم اور مرطوب رہے گا. زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 سے 36 سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے. سمندر کی جنوبی مغربی ہوائیں بحال رہنے کی توقع ہے. ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا. سب سے زیادہ گرمی دادو اور تربت میں پڑی جہاں پارہ 47 اور 45 سینٹی گریڈ تک جا پہنچا ہے. ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید گرمی کی لہر برقرار ہے. سب سے زیادہ گرمی سندھ کے شہر دادو میں پڑی جہاں پارہ 47 سینٹی گریڈ جا پہنچا. نواب شاہ میں 44 اور کراچی میں 36 ڈگری سینٹی گریڈ رہا. اندرون سندھ کے مختلف علاقوں میں گرمی کے 27 شہریوں نے سوئمنگ پول، ٹیوب ویلز اور نہروں کا رخ کیا. بلوچستان کے علاقے تربت میں سب سے زیادہ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا جہاں 45 درجے کی گرمی پڑی. سبی میں 44 اور کوئٹہ میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. پنجاب شدید گرمی کے رنگ میں رنگ گیا ہے. سب سے زیادہ گرمی جہلم اور بھاولپور میں پڑی جہاں پارہ 41 ڈگری رہا. ڈیرہ غازی خان 40 اور لاہور میں 37 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. خیبر پختونخوا کے ڈیرہ اسماعیل خان اور بنوں میں درجہ حرارت 39 ڈگری سینٹی گریڈ رہا جبکہ پنجاب، کشمیر اور بالائی خیبر پختونخوا میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا. محکمہ موسمیات کے مطابق بالائی خیبر پختونخوا، جنوبی پنجاب، خطہ پوٹوہار، اسلام آباد، گلگت بلتستان اور کشمیر میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. عرب امارات میں مسافروں کی سفری بندش کا معاملہ. PIE انتظامیہ نے پیسنجر فلائٹس کو کارگو کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. خبر آپ کو دیں کہ کورونا وبا کے اثرات اور عرب امارات میں سفری پابندیاں قومی ایئر لائن آمدن میں اضافے کے لیے نئی حکمت عملی بنا لی ہے. پیسنجر فلائٹ کو کارگو کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ ہوا ہے اور اس سلسلے میں پہلے مرحلے میں PIE کا جہاز PK213 کارگو فلائٹ کے طور پر استعمال ہوا.
اسلام آباد میں تیز بارش کے ساتھ ہی موسم خوشگوار ہو گیا۔ بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب اچانک تیز بارش کا سلسلہ شروع ہوا۔ راولپنڈی اور گردنواں میں بھی بادلوں کی انٹری، جبکہ مری اور نتھیا گلی میں بھی بارش نے موسم مزید خوشگوار بنا دیا ہے۔ آزاد کشمیر کے ضلع باغ میں بھی تیز بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں تیز بارش کے ساتھ ہی موسم خوشگوار ہو گیا۔ بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب اچانک تیز بارش کا سلسلہ شروع ہوا۔ راولپنڈی اور گردنواں میں بھی بادلوں کی انٹری، جبکہ مری اور نتھیا گلی میں بھی بارش نے موسم مزید خوشگوار بنا دیا ہے۔ آزاد کشمیر کے ضلع باغ میں بھی تیز بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ فلسطین اور مقبوضہ کشمیر میں اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل نہیں ہو رہا۔ وزیر اعظم عمران خان نے اقتصادی تعاون تنظیم پارلیمانی اسمبلی کے اختتامی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان کے حالات ٹھیک نہ ہوئے تو سب متاثر ہوں گے۔ تکلیف میں ہیں لوگ، ایک فلسطین میں اور دوسرا کشمیر میں، اور اس لیے آپ نے جو بڑی واضح طور پہ اس کے اوپر ریزولوشن پاس کی، یہ جب ایک آواز اٹھتی ہے انصاف کے لیے تو وہ جتنی مرضی تھوڑی ہو شروع میں، وہ آخر میں اللہ الحق ہے، سچ ہے، وہ پھر پھیل جاتی ہے ساری جگہ۔ جب یونائٹڈ اسٹیٹس کی فورس وڈرا کریں افغانستان سے تو ہم پوری طرح اپنی کوشش کریں ایک پیسفل ٹرانزیشن کی، ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے لیے، کیونکہ یہ ہم سب سارے خطوں کو فرق پڑے گا اگر افغانستان میں وہ پیسفل سیٹلمنٹ نہ ہوئی اور انتشار ہوا۔ ہم سب افیکٹ ہوتے ہیں، کیونکہ جو اگلا دور ہے جس طرح میں نے کہا وہ ہے سارے ریجن کا ڈیولپ ہونے کا، اس کی کنیکٹیوٹی کا، اور اگر افغانستان میں حالات ٹھیک نہیں تو ہم سب متاثر ہوں گے اس سے۔ ماسک پہنیں اور ویکسینیشن کروائیں۔ ترجمان سندھ حکومت نے تاجروں کو کورونا پابندیوں میں نرمی کا گر بتا دیا۔ مرتضی وہاب بولے کہ وزیر اعظم کہہ چکے ہیں کہ سندھ میں کورونا کیسز کے باعث سختی کی ضرورت ہے۔ کراچی کا معاشی قتل گزشتہ 35 برس میں ہوا جب کنسٹرکشن انڈسٹری پنجاب منتقل ہو گئی تھی۔ سندھ اسمبلی میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے ترجمان سندھ حکومت نے واضح کر دیا کہ کورونا پابندیاں اسی وقت نرم ہوں گی جب کیسز کی شرح کم ہوگی۔ مرتضی وہاب بولے تاجروں کی مشکلات کا احساس ہے، لیکن اگر وبا پھیلے گی تو لوگ کہاں جائیں گے؟ مجھے تاجروں کا احساس ہے، بالکل احساس ہے۔ جن لوگوں کے بزنس میں بندش ہے سب، مجھے بالکل ان کی تکلیف کا احساس ہے۔ یہ وبا اگر آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی تو وہ جو تکلیف ہوگی وہ irreparable لاس بھی کاز کر سکتی ہے، لوگوں کی جانیں جا سکتی ہیں۔ ایم کیو ایم کے الزامات کا جواب دیتے ہوئے مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ کراچی کا معاشی قتل گزشتہ 35 برس میں ہوا ہے جب کنسٹرکشن انڈسٹری یہاں سے منتقل ہوئی۔ کراچی شہر کا معاشی قتل جتنا پچھلے 35-40 سالوں میں ہوا وہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے کراچی کی صنعت، کراچی کے صنعت کار کراچی چھوڑ کے پھر اور جگہوں پر منتقل ہو گئے۔ ترجمان سندھ حکومت کا کہنا تھا کہ وفاقی وزیر اطلاعات نے ٹویٹ کیا کہ کراچی میں صورتحال تشویشناک ہے۔ حیرت ہے کہ حلیم عادل شیخ تاجروں کے ساتھ بیٹھ کر پوائنٹ اسکورنگ کر رہے تھے۔ جبکہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کوٹلی کے قریب تربیتی علاقوں کا دورہ کیا ہے۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق کور کمانڈر راولپنڈی لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس نے استقبال کیا۔ آرمی چیف کو مشق تسخیر جبل سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ مشقوں کا مقصد فارمیشن کی آپریشنل تیاریاں بڑھانا ہے۔ فوجی دستے پہاڑی علاقوں میں دفاع اور حملے کرنے کی مشق کریں گے۔ سربراہ پاک فوج نے فارمیشن کی جنگی تیاریوں پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے جوانوں کی لگن اور پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ کہا چیلنجز سے نمٹنے کے لیے محنت اور تربیت بہت ضروری ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی نے این ڈی یو کا دورہ کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل ندیم رضا نے وار کورس اور نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلح افواج مؤثر حکمت عملی سے درپیش چیلنجز سے نمٹ سکتی ہے۔ دنیا میں خودکار اور نیم خودکار اسلحے کا استعمال متعارف ہو رہا ہے۔
نئے مالی سال کے لیے سی ڈی اے کی تاریخ کے سب سے بڑے بجٹ کی منظوری دے دی گئی ہے۔ سال 2021 اور 22 کے لیے 156 ارب روپے کا سی ڈی ڈی اے کا بجٹ منظور کر لیا گیا ہے، جس میں اخراجات کا تخمینہ 82 ارب روپے، محصولات کا ہدف 156 ارب روپے مقرر کیا گیا ہے۔ سرپلس تخمینہ 73 ارب روپے لگا دیا گیا ہے۔ اسلام آباد کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 40 ارب رکھے گئے ہیں۔ دوسری جانب ٹنڈو الایار میں پانی کے حصول کے لیے دھرنا دینا مہنگا پڑ گیا۔ پی ٹی آئی رہنما ایڈوکیٹ علی پل نے پانی چوری اور مصنوعی قلت پر قومی شاہراہ پر دھرنا دیا تھا اور شہر کے نصیر کینال پر لگے پائپ دکھائے تھے۔ علی پل پر پانی چوری کا مقدمہ تھانہ اے سیکشن میں محکمہ اریگیشن کی جانب سے درخواست پر درج کیا گیا۔ پی ٹی آئی ضلع صدر مقدمہ درج ہونے کے بعد پی ٹی آئی کے کارکن اور کاشتکار سراپا احتجاج بن گئے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما بیرسٹر شیراز راجپور نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت اور چیئرمین ارسا سندھ کا پانی بند کر کے سندھ عوام سے ناانصافی کر رہے ہیں۔ سندھ کو اس حصے کا پانی نہ دیا گیا تو اعلیٰ عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ پیر وسن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پہلے مرحلے میں پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے دھرنا دینا شروع کریں گے۔ سندھ کی عوام کے ساتھ زیادتی برداشت نہیں کریں گے۔ ویلکم بیک۔ بلاول بھٹو زرداری نے کراچی میں پانی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے خصوصی ہدایت دی ہیں۔ وزیر بلدیات سے ناصر حسین شاہ کا کہنا ہے کہ شہر کے پانی کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے بھرپور اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ناصر حسین شاہ نے کراچی میں مریر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ رکن سندھ اسمبلی ساجد جوکھیو، سیکریٹری بلدیات نجم شاہ، ایم ڈی واٹر بورڈ اسد اللہ خان، چیف انجینئر خالد شیخ اور دیگر بھی صوبائی وزیر کے ہمراہ تھے۔ وزیر بلدیات نے شہر کو پانی کی سپلائی بہتر بنانے کے لیے چھوٹے ڈیم بنانے کے لیے موضوع مقامات کا جائزہ لیا۔ ناصر حسین شاہ کا کہنا تھا کہ برسات کے پانی کو جمع کرنے کے لیے ملیر میں چھوٹے ڈیم تعمیر کیے جائیں گے۔ جاپان کے فوکوشیما ایٹمی ری ایکٹر کے تابہ کاری سے متاثرہ زہریلا پانی سمندر میں چھوڑے جانے کا امکان ممکنہ فیصلے سے ماحولیات اور آبی حیات کو خطرات لاحق ہیں۔ کراچی پریس کلب پر طلبہ و طالبات اور سول سوسائٹی نے جاپانی حکومت کے فیصلے کے خلاف مظاہرہ کیا۔ جاپانی حکومت نے ٹوکیو پاور کمپنی کے فوکوشیما ایٹمی ری ایکٹر کی تابہ کاری سے متاثرہ زہریلا پانی سمندر میں چھوڑے جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ریلی کے شرکاء نے جاپانی فیصلے کے خلاف آبی حیات کے تحفظ کے لیے نعرے بازی بھی کی۔ بجلی کے بحران سے شہر اقتدار بھی محفوظ نہیں۔ چھٹا بختاور میں تاجر برادری پھٹ پڑی اور کہا کہ کورونا وائرس کی وجہ سے پہلے ہی کاروبار تباہ ہو رہا ہے اور لوڈ شیڈنگ نے دوہرا عذاب کھڑا کر رکھا ہے، جبکہ شہری بھی ہبس میں لوڈ شیڈنگ سے پریشان ہیں۔ اسی حوالے سے دیکھیں صالح عباسی کی رپورٹ۔ اسلام آباد میں گرمی اور حبس کا راج، چٹھا بختاور میں بجلی کی غیر اعلانیہ اور طویل بندش نے شہریوں اور تاجروں کی پریشانی میں اضافہ کر دیا۔ گرمی سے 27 شہریوں کو دوہرے مسائل کا سامنا ہے۔ گھر میں قید رہیں تو بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے تنگ اور باہر نکلیں تو حبس کا سامنا رہتا ہے۔ بجلی کی بہت ہی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، جس وجہ سے جو ہے ہمارا کاروبار بالکل تباہ ہو چکا ہے اس ٹائم تک، ٹھیک ہے۔ ادھر سے لاک ڈاؤن ہے، ادھر سے یہ مسئلہ بنے ہوئے، نئے مسئلے بنتے ہیں ہمارے لیے۔ بجلی کی بار بار بندش نے تاجروں کے لیے کاروبار کرنا مشکل کر دیا ہے۔ کاروباری افراد نے حکومت سے بجلی کی مسلسل فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ یہاں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے، نہ اس کا کوئی شیڈول ہے، نہ کوئی پرمٹ لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں اس کو بند کر دیتے ہیں۔ ہماری گزارش ہے اعلیٰ حکمران سے کہ اس معاملے میں نوٹس لیا جائے اور ہمارے اس مشکلات کو دور کیا جائے۔ تاجر برادری کا کہنا ہے ایک طرف لاک ڈاؤن اور ساتھ لوڈ شیڈنگ، آخر جائیں تو کہاں جائیں۔ کیمرہ مین مناقب کے ساتھ صالح عباسی، جی ٹی وی نیوز، اسلام آباد۔ قصور میں سمارٹ لاک ڈاؤن کے باعث پہلے ہی عوام کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے۔ رہی صحیح کسر وابڈا کی جانب سے غیر اعلانیہ طویل لوڈ شیڈنگ نے پوری کر دی ہے۔ شہریوں نے وزیر اعظم عمران خان سے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور وابڈا قصور کو لگام ڈالنے کا مطالبہ کر دیا۔ اسی حوالے سے دیکھیں وسیم اختر چودھری کی رپورٹ۔
कसूर शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला 16 घंटे और दही इलाकों में 20 घंटों तक जा पहुंचा। घरों में बैठे शहरी गर्मी में बुलबुला उठे। शहरियों ने वजीर आजम इमरान खान से गैर एलानिया लोड शेडिंग और वापडा वालों को लगाम डालने का मुतालबा किया है। एक हफ्ते से गर्मी बहुत ज्यादा है, कसूर का जो दर्जा रहता है 40-42 को टच कर रहा है। इस दौरान इंतजामिया ने हमारे जो लोड शेडिंग में बहुत इजाफा किया हुआ है। ये जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है, 1 घंटा लाइट आ रही है, 1 घंटा लाइट जा रही है। एक तो गर्मी की शिद्दत, ऊपर से ये लोड शेडिंग का अजाब हमारे घर में आया। सख्त गर्मी और हबस के मौसम में अवाम के लोड शेडिंग की वजह से कारोबार ठप हो चुके हैं। गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस ना कारोबार ना मजदूरी, दूसरी जानिब ओवर बिलिंग करते हुए हजारों रुपए के बिल भेज दिए जाते हैं। गैर एलानिया लोड शेडिंग ने अवाम का जीना दोबर कर दिया है। अगर इनकी सब डिवीजनों, बुल्ले शाह सब डिवीजन, सिटी, सिविल एरिया और दीगर सब डिवीजन में देखें, 8-8, 10-10 घंटे, 24 घंटे में लाइट बंद रहती है। कभी गैर एलानिया लोड शेडिंग, कभी वर्क परमिट पर बिजली बंद, मुख्तलिफ हीला वाहनों से लोड शेडिंग की जा रही है। अवाम का कहना है कि तब्दीली के दावे करने वाले हुक्मरान वापडा की गैर एलानिया लोड शेडिंग के निजाम को तब्दील करें ताकि हकीकी मायनों में तब्दीली आ सके। वसीम अख्तर चौधरी, GTV न्यूज, कसूर। कराची में अजीजाबाद पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम की वारदात नाकाम बनाते हुए 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक दोनों मुल्जिमान से छीनी हुई रकम, मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिल्स बरामद हुई हैं। तफसीलात के मुताबिक 3 मोटरसाइकिल पर सवार 5 मुसल्लह मुल्जिमान ने अजीजाबाद नंबर 2 के करीब वारदात की थी, जिसके बाद CCTV फुटेज सामने आई थी और पुलिस ने भी फुटेज जारी की थी, जिसमें मुल्जिमान घर के करीब कार सवार को लूटते हुए बासानी दिखाई दिए थे। अजीजाबाद पुलिस ने आज इन आदि मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। खेलों की दुनिया से खबर शामिल कर रहे हैं। आपको बताएं कि जापान में मुनक्किदा ओलंपिक मुकाबलों में शिरकत के लिए खिलाड़ियों, सपोर्टिंग स्टाफ और ब्रॉडकास्टिंग माहिरीन की 1620 अरकान जापान पहुंच गए हैं। मीडिया के मुताबिक जापान पहुंचने वाले मुख्तलिफ ममालिक के खिलाड़ियों और दीगर स्टाफ को एयरपोर्ट पर ही कोरोना वैक्सीन लगाई गई है, जबकि कई ममालिक के खिलाड़ी जो पहले ही वैक्सीन अपने ममालिक से लगवा चुके थे, उन्हें 3 दिन करंतना में रहना होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक किसी गैर मुल्की खिलाड़ी या ऑफिशल्स का कोरोना टेस्ट मुस्बत नहीं आया, जबकि दूसरी जानिब जापानी हुक्काम का कहना है कि गैर मुल्की खिलाड़ी और ऑफिशल्स के लिए 10 दिन करंतना की शर्त को नरम करके 3 दिन किया गया है। दूसरी जानिब PSL 6 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अबू धाबी शेख ज़ायद स्टेडियम में लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाड़ियों का प्रैक्टिस सेशन शुरू हो गया है। करंतना मुकम्मल करने वाले खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग पर काम किया। अदाकार दिलीप कुमार और राज कपूर के आबाई घरों को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अपनी तहवील में ले लिया है। सरकारी तहवील के बाद तारीखी इमारतें महकमा आर्कियोलॉजी के सुपुर्द कर दी गई हैं। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के मुताबिक हुकूमत तज़ीन और आराइश के बाद घरों को म्यूजियम में तब्दील करके सयाहत को फ़रोग़ देगी। अब ये हमारे हिस्से में आ चुका है। ये हुकूमत जो है ज़्यादती कर रही है। इंशाअल्लाह हम जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इनके खिलाफ, क्योंकि इन्होंने हमारे कागजात तस्लीम नहीं किए। अभी हमें कागजात पहुँचे नहीं हैं और ये कह मैंने तस्लीम नहीं की। असली हमारे काम हम है। आपको बताएं कि क्रिस गेल प्लेइंग 11 का हिस्सा थे। कभी महसूस होगी, मेरा और रिजवान का कोई इख्तलाफ नहीं, ये सिर्फ अफवाहें हैं। कप्तान कोयटा ग्लैडिएटर सरफराज अहमद ने प्रोग्राम जी स्पोर्ट्स में गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोशिश है कि प्ले ऑफ में क्वालिफाई करें, फिर टाइटल अपने नाम करें। T20 वर्ल्ड कप दुबई में होने से पाकिस्तानी खिलाड़ियों को फ़ायदा पहुँचेगा। रिजवान से भी ये सवाल होता है, मुझसे भी ये सवाल होता है। कोई ऐसी बात नहीं है, जिस तरीके से और सारे प्लेयर हैं टीम के अंदर उस तरीके से हम ही दोनों ही हैं, और जैसे हम सब भाइयों की तरह टीम में रहते हैं। प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करते हैं तो कोशिश करेंगे इस टूर्नामेंट का फाइनल जीतें। अगर यूएई का वर्ल्ड कप जो है वो दुबई में खेला जाता है अगर नेक्स्ट 3 महीने के बाद, तो पाकिस्तान टीम के लिए बहुत अच्छा है कि उनके तमाम जो टॉप प्लेयर हैं, टीम के मेन प्लेयर हैं, वो यहाँ पर जो है वो PSL खेल रहे होंगे और अच्छी खासी जो है वो पिचेस का आइडिया हो जाएगा। आपको पता है कि प्लेयर भी अभी चेंज हो गए हैं काफी। कोशिश करनी है कि पहले प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करें इंशाल्लाह। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।